مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے انسان تھے، بڑے علم والی شخصیت تھی. انہوں نے بڑے عجیب انداز سے 5 طریقے اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لکھے ہیں. کتنے طریقے؟ رب کو راضی کرنے کے، محبوب کو راضی کرنے کے لیے کتنے طریقے؟ بولو. 5 طریقے. یاد کرو تو میں دساں، میں نکما نا یہی بیان کر سنا، بس تو اٹھ کے چلتے رہو. یاد کرو گے نا؟ گزشتہ جمعے کو میں نے 4 باتیں بتائیں جو ان پہ عمل ہوئے. وہ بولو. عمل کرنا چاہیے تھا نا، ٹہلے ٹہلے بولتے لگے تھے. عمل کرنا چاہیے. ہمارا کام ہے بتانا. اگر ایسا کوئی قوت آ گئی تو انشاءاللہ پھر عمل بھی اس کی آپ کرال سے انشاءاللہ. آخو انشاءاللہ ٹہلے ٹہلے آخو گی جی ووٹ تو سن دینے نہیں. انشاءاللہ ووٹ سے ہماری جب طاقت آئے گی تو پھر مسئلہ دسا بھی تو ڈنڈا کہن کے عمل بھی کرال سا. کہہ دو انشاءاللہ. 5 طریقے لکھے اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ کوئی محبوب اپنے محب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے ہر محب پہلا طریقہ یہ استعمال کرتا ہے. کہتے ہیں چلو اس کو راضی کرنا ہے اپنے محبوب کو، تو اس کے سامنے بار بار چکر لگاتا ہے. کبھی آتا ہے، کبھی جاتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی کسی کام میں مشغول ہوتا ہے. بار بار آتا ہے کہ میرا محبوب مجھے دیکھ لے اور مجھ سے راضی ہو جائے، مجھ سے باتیں کرنے لگ جائے. یہ سب سے پہلا طریقہ ہے. بار بار آنا، کبھی آیا، کبھی گیا، کبھی آیا، کبھی اندر آیا، کبھی باہر چلا گیا. یہ طریقہ استعمال کرتا ہے. سب سے پہلا طریقہ. میں دوسرا طریقہ بتانے لگا ہوں. کبھی کبھی اپنے محبوب کے اوپر مال خرچ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بولو. کتنے طریقے ہو گئے؟ مال خرچ کرتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے. مال رات دن خرچ کرتا ہے، ہر لمحہ ساتھ خرچ کرتا ہے. جس وقت موقع ملتا ہے اپنے محبوب کے اوپر مال خرچ کرتا ہے. 2 طریقے. تیسرا طریقہ بتانے لگا ہوں کہ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے بھوک ہڑتال کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بولو. کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، خواہشات کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ کر اس کے در پہ آ کر بھوک ہڑتال کرتا ہے. کہتے ہیں میں کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں جب تک میرا محبوب مجھ سے راضی نہ ہو جائے. کتنے طریقے ہو گئے؟ 3. چوتھا طریقہ بتانے لگا ہوں. کبھی کبھی ایسے کرتا ہے. چوتھا طریقہ کہ اپنے گھر کو بھی چھوڑا، اپنے بچوں کو بھی چھوڑا، اپنی دکانداری کو بھی چھوڑا، سیدھا اس کے در پہ آ کر بیٹھ جاتا ہے. ایک دن، دوسرا دن، تیسرا دن، راتیں بھی، دن بھی، 10 دن اللہ کے دربار، اب اپنے محبوب کے دربار پر بیٹھتا ہے کہ محبوب مجھ سے راضی ہو جائے. 5واں طریقہ بتانے لگا ہوں. کبھی کبھی اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟
घर को भी छोड़ा, औलाद को भी छोड़ता है, बीवी बच्चों को भी छोड़ता है, अपने लिबास को भी उतार देता है और कीमती लिबास उतार दिया, 2 कपड़े पहन लेता है, आजिज बनकर अपने घर को छोड़ा, फिर मुल्क को भी छोड़ देता है, फिर रब के दरबार में जाकर कहता है रब्बा ओ मेरे महबूबा अब तो राजी हो जा, अब मैं तेरे दर पे आया हूँ। अब ये 5 तरीके हैं। पहला तरीका कोई इतनी गहरी ताकीक नहीं है, मैं तुम्हें वो तरीके बता रहा हूँ जो ज़िंदगी के अंदर तुम्हें मौक़े मिलते हैं, ज़िंदगी के अंदर तुम उनको अच्छे तरीके से अदा कर सकते हो। पहला तरीका महबूब के सामने बार बार आता है, अपने महबूब के सामने बोलो बार बार आता है। कहीं मुझे अपना महबूब मिल जाए। वो क्या है? 5 वक्त की नमाज है। बोलो क्या है? कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह सारे को पढ़ने दी तौफीक देवे। रमजान के अंदर भी, रमजान के बाद भी ये 5 मर्तबा ज़ोर के वक़्त आता है, फिर अस जाता है, फिर असर के वक़्त आता है, फिर जाता है, फिर इसी तरह आते आते आता है जाता है, बार बार आता है। ज़ोर के वक़्त आया, कहते रब मुझसे राज़ी हो जाए। असर को आ जाता है, असर को आया, कहते रब राज़ी हो जाए। मगरब को भी आ गया, मगरब के वक़्त अल्लाह को राज़ी करता है। फिर इशा के वक़्त आ गया, फिर सुबह के वक़्त आ गया। ये बार बार आना जाना। और फिर कभी कभी ऐसे करता है जब रात को दुनिया सो जाती है, ये अल्लाह के दरबार में आकर अपने अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है। अल्लाह के सामने आकर तहज्जुद की नमाज के लिए खड़ा हो जाता है। अल्लाहु अकबर। पहला तरीका नमाज पढ़ना 5 वक़्त। दूसरा तरीका बताने लगा हूं कि अपने महबूब के ऊपर माल खर्च करता है। वो क्या है? रमज़ान मुबारक आ गया, अपनी ज़कात को निकालता है, माल को पाक करता है, अल्लाह के दरबार में खर्च करता है। जितना माल खर्च करता है इतना रब उसको अपने दरबार से और अता करते हैं। ये दूसरा तरीका है। कितने हो गए? कि ज़कात अदा करता है नमाज के बाद, ज़कात। तीसरा तरीका अपने महबूब के दरबार में आकर भूख प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करता है। अल्लाह। रोजा रखता है। जब साल के बाद रोजे आए एहतमाम के साथ रखता है। यह तीसरा तरीका है। चौथा तरीका यह है कि जब रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा आया उसके अंदर एतिकाफ पे बैठता है। सुभान अल्लाह। घर को भी छोड़ा, औलाद को भी छोड़ा, कारोबार को भी छोड़ा, अल्लाह के दरबार में आकर 10 दिन एतिकाफ करता है। कहता रब्बा नहीं उठूंगा यहां से जब तक तू मुझे अता नहीं करेगा, मैं इस दर को नहीं छोड़ूंगा। 5वां तरीका, एतिकाफ की भी नियत कर लो, अल्लाह में तौफीक दे। एतिकाफ बैठे बैठाए यहां पे अल्लाह रब्बुल इज्जत सारा सवाब अता फरमा देते हैं। एक आदमी एतिकाफ पे बैठा है, कोई आदमी बीमार है, उसकी इजाजत के लिए लोग गए तो ये बैठे वो कहते हो जी मिमी हुआ था, मिमी जुदा, मैं तो मस्जिद में बैठे था, मैं कैसे इजाजत के लिए जाऊं, मैं तो नहीं जा सकता। आवाज आती है मेरे बंदे तू मेरे दर पे बैठा है, तू मेरे दर पे है, बाहर जाएंगे तकलीफ बर्दाश्त करेंगे उनको तब अजर मिलेगा
میرے بندے تو میرے در پہ بیٹھا ہے، میں یہیں پہ تجھے سارا اجر عطا کروں گا۔ جنازہ جا رہا ہے، یہ کہتے ہائے میں ہوتا میں جنازے کے ساتھ جاتا۔ آواز آتی ہے میرے بندے فکر نہ کر، جو یہاں دھوپ میں چل کر جنازے میں شرکت کریں گے ان کو ثواب ملے گا، اور تجھے مسجد میں بیٹھے بٹھائے ان سارے لوگوں کا ثواب تجھ اکیلے کو مل جائے گا۔ ہر مسجد کے اندر اعتکاف ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ بیٹھیں، بیٹھے بھی او کہ جڑا اعتکاف تو واقف ہوئے۔ میں ایک مسجد میں پروگرام پہ گیا تو دیکھا اعتکاف پہ کچھ نوجوان بیٹھے ہیں، جنب کوئی بیٹھے دن، میں چادر چاہی تو دکھیا اندر زیارت کرا اعتکاف والے دی تو اندر بغیرتا بےایمانہ سن لڑو لائی دی کھیڑو مسجد بچ، ایسے بدبخت بھی ہیں جن کو مسائل کا پتہ ہے وہ اعتکاف پہ بیٹھے، یہاں پہ بیٹھا ہے غسل کی بھی اس کو اجازت نہیں، اگر ضروری غسل ہے تو وہ تو کر سکتا ہے، لیکن کہے کہ میں ٹھنڈک کے لیے غسل کرتا ہوں، نہیں، اس کو یہ اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر وضو کے لیے چلا گیا تو وضو کی نیت کر کے اوپر پانی ڈال لیا، واپس جلدی آ گیا، پھر تو ٹھیک ہے۔ دور دراز جو بیٹھتے ہیں مسجدوں میں وہ بے شک جامعہ مسجد میں آ کر جمعہ پڑھیں، ان کو اجازت ہے۔ راستے میں کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دو، نہ کمیاں گلا سے نہ کھلے ہوئے سے۔ ہاں پوری گرانی سٹوری حاصل کرنے سے نہیں کھلنا، سلام کوئی کرتا ہے جواب دو، نکل جاؤ، بس کھڑا نہیں ہونا۔ باقی اگر مسائل کوئی پوچھنے ہوں تو آپ فون پر بھی پوچھ سکتے ہیں، وہ باہر میرا خیال ہے وہ جو بورڈ لگا ہوا ہے اس کے اوپر بھی نمبر لکھا ہوا ہے، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ پانچواں طریقہ بتا کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ پانچواں طریقہ کیا ہے اپنے محبوب کو راضی کرنے کا؟ فرمایا اپنا قیمتی لباس اتار دیا، جوتے اتار دیے، سر پہ پگڑی تھی قیمتی اتار دی، واسکٹ اتار دی، قیمتی جبہ اتار دیا، دو کپڑے پہن کے عاجز بن کر گھر سے نکل گیا، اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا، گھر بار بھی چھوڑ دیا، سیدھا ایئرپورٹ پہ چلا گیا، وہاں جہاز پہ بیٹھا، اپنے ملک کو بھی چھوڑ دیا، وہ سعودیہ چلا گیا، چلتے چلتے جدہ سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ جاتا ہے، رب ذوالجلال کے دربار میں پہنچتا ہے، پہلی نظر بیت اللہ شریف کے اوپر پڑتی ہے، جب پہلی نظر پڑتی ہے رب ذوالجلال کی طرف سے آواز آتی ہے، او میرے بندے تو نے میرے لیے سب کو چھوڑا ہے، تو نے گھر بار کو بھی چھوڑا ہے، تو نے بیوی بچوں کو بھی چھوڑا ہے، تو نے اپنے ملک کو بھی چھوڑا ہے، تو نے جان بھی مال بھی میرے لیے وقف کیا، چل تو یہاں آیا ہے، طواف تو بعد میں کرے گا، بیت اللہ شریف کو دیکھنے پر بھی میں تجھے معاف کر کے تجھے جنت کا مالک بنا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ 5 طریقے ہیں رب کو راضی کرنے کے۔ 5 وقت کی نماز، 1 زکوٰۃ، بولو نا، زکوٰۃ، روزہ، اعتکاف اور حج عمرہ، یہ حج عمرہ یہ دونوں ایک ہی۔ اللہ نے یہ 5 طریقے استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ 5 طریقے استعمال کر کے اپنے رب کے دربار میں آئے۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، سینے میں قرآن ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، انشاءاللہ جو آپ مانگیں گے
اللہ رب العزت تمہیں عطا کرے گا۔ آؤ اپنے رب کے دربار میں بیٹھو، اپنے رب کے دربار میں آ کر اس سے مانگو، رب تمہیں سب کچھ عطا کرے گا۔ اور اس طرح مانگو، تصور عرش پر وقف سجدہ ہے جبیں میری، تصور عرش پر وقف سجدہ ہے جبیں میری، تو پھر میرا پوچھنا کیا آسمان میرا زمین میری۔ اور زبان حال سے یوں کہے، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی ہے، کہیں تیری کہیں میری۔ ادھر تیری حکومت ہے لیکن ادھر میری حکومت ہے، میں نہیں اٹھوں گا جب تک میرے گناہوں کو نہیں معاف کرے گا۔ آج کون مانگتا ہے اس طرح؟ آؤ رات کی تنہائی میں سحری کرنے سے پہلے اٹھو، اللہ کے دربار میں آؤ، ترتیب بنا لو، 2 4 6 نفل پڑھ کر اللہ کے دربار میں بیٹھو۔ یوں سمجھو تصور عرش پر وقف سجدہ ہے جبیں میری، یہ کہ میں کسی اور در پہ نہیں ہوں، اللہ کے در پہ ہوں، میں اللہ کے در پہ۔ یا اللہ تو مجھے دیکھتا ہے، میں تجھے دیکھتا ہوں۔ انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ عبادت اس طرح کرو جس طرح تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، لیکن بندہ کہتا ہے مجھے رب نظر نہیں آتا، تو پھر اس طرح عبادت کرو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اس طرح عبادت ہونی چاہیے۔ تو پھر تصور کے اندر یہ کہے کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں، مجھے رب دیکھ رہا ہے، میں کسی اور سے مخاطب نہیں ہوں۔ تصور عرش پر وقف سجدہ ہے جبیں میری۔ جب یہ حالت ہو جائے گی تو پھر میرا کیا پوچھنا، آسمان میرا زمین میری۔ اور پھر بڑے جوش میں آ کر کہے، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی ہے، کہیں تیری کہیں میری۔ میری حکومت یہ میں در نہیں چھوڑوں گا، اور تیری حکومت یہ تو معاف کر دے تو تجھے پھر بھی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اور اگر تو سزا دینے پہ آ جائے تو پھر بھی تجھے کوئی پوچھنے والا۔ اللہ کے در پہ آنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ 5 طریقے استعمال کرنے ہیں۔ چونکہ میں نے اعتکاف کے بارے میں اس لیے کہہ دیا کہ آئندہ جو جمعہ آئے گا وہ 3رے عشرے میں آ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے ہمارا جمعۃ الوداع ہو۔ باقی جو باتیں ادھوری رہ گئی ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں پوری کروں گا۔ اللہ مجھ سمیت سب کو عمل کرنے کی، یقین رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔